لاہور کے ایک بڑے 5 اسٹار ہوٹل کے باہر رات کے اندھیرے میں 11 سال کا عادل گھوم رہا تھا۔ اس کے دوستوں نے بتایا تھا کہ بڑے ہوٹلوں کے باہر کبھی کبھار پیسے مل جاتے ہیں کیونکہ امیر لوگ اکثر گرے ہوئے نوٹوں پر دھیان نہیں دیتے۔ عادل بھی اسی امید میں وہاں جا پہنچا تھا۔ اس کی ماں بیمار تھی، گھر میں کھانے کا کچھ نہیں تھا اور پیسوں کی بہت ضرورت تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک چمکتی چیز پر پڑی۔ یہ ایک قیمتی ہار تھا۔ عادل نے ہار اٹھایا اور گھر لے جانے لگا، مگر اس کے دل میں آواز آئی کہ یہ کسی کا ہے، واپس کر دینا چاہیے۔ جیسے ہی وہ ہار واپس کرنے کو مڑا، سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لاہور کی ایک کچی بستی میں عادل اور اس کی ماں سائرہ رہتے تھے۔ سائرہ دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی تاکہ عادل پڑھ سکے اور گھر کا خرچ چلے۔ عادل 5ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ ایک شام دونوں گھر میں بیٹھے تھے۔ سائرہ کو اپنے شوہر کی یاد آئی اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ عادل نے پوچھا، امی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سائرہ نے کہا، بیٹا بس تمہارے ابو کی یاد آ گئی۔ عادل بھی پرانی یادوں میں کھو گیا۔ 2 سال پہلے اس کے ابو بیمار ہو کر گزر گئے تھے۔ اس کے بعد سائرہ نے اکیلے ہی عادل کی پرورش کی اور اس کی پڑھائی جاری رکھی۔ سائرہ نے عادل کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا فکر نہ کر، میں ماں بھی ہوں اور باپ بھی، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ پھر بات پڑھائی کی طرف مڑ گئی، مگر اچانک سائرہ کی طبیعت بگڑ گئی۔ وہ کام پر نہ جا سکی۔ گھر کے تھوڑے بہت پیسے دوائیوں پر خرچ ہو گئے۔ ایک دن دوائی لینے گئے تو ایک دوا بہت مہنگی تھی۔ سائرہ نے کہا، بیٹا یہ دوا چھوڑ دو، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں، شام کے کھانے کا بھی سوچنا ہے۔ عادل خاموش ہو گیا، وہ دوا نہ لے سکا۔ رات بھر سائرہ تکلیف میں رہی۔ اگلی صبح وہ بستر سے اٹھ نہ سکی۔ عادل کو پاس لا کر بولی، بیٹا ایک گلاس پانی دے۔ عادل نے پانی دیا مگر دل میں سوچا کہ امی اتنی تکلیف اٹھا رہی ہیں۔ اس نے کہا، امی میں مزدوری کر لیتا ہوں، کچھ پیسے کما لوں گا۔ سائرہ نے منع کر دیا، نہیں بیٹا تم پڑھو گے، تمہارے ابو کا خواب تھا کہ تم بڑے آدمی بنو، میں وہ خواب پورا کروں گی۔ یہ کہہ کر سائرہ نے ہمت کی اور اگلی صبح کام پر جانے کی تیاری کی۔ عادل کے لیے ناشتہ بنایا اور خود مزدوری کے لیے نکل گئی۔ کچھ دن یوں ہی گزرے۔ سائرہ کی طبیعت صبح کو بہت خراب ہوتی مگر شام تک کچھ سنبھل جاتی۔ دوائیوں سے فائدہ نہ ہوا۔ ایک صبح وہ بالکل نہ اٹھی۔ عادل کو ہلا کر بولی، بیٹا اب کچھ نہیں ہو رہا، جا کھانے کا کچھ بندوبست کر۔ گھر میں راشن ختم ہو چکا تھا۔ 2 دن سے سائرہ کام والے گھروں سے باسی کھانا لا کر عادل کو کھلاتی تھی مگر آج وہ بھی نہ جا سکی۔ عادل کو بھوک لگی تھی مگر امی کی حالت دیکھ کر اس نے اپنی بھوک دبا لی۔ اس نے پوچھا، امی آپ کو بھوک لگی ہے؟ سائرہ بولی، ہاں بیٹا مگر گھر میں نہ پیسے میں ہے نہ کھانا۔ عادل نے کہا، امی فکر نہ کریں میں کھانا لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ صبح 9 بجے گھر سے نکل گیا۔ عادل کو اپنے دوست کی بات یاد آئی کہ بڑے ہوٹلوں کی پارکنگ میں پیسے مل جاتے ہیں۔ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچا تو ایک بڑی گاڑی آئی۔ اس سے ایک امیر عورت اتری جس کے گلے میں ہیرے کا ہار چمک رہا تھا۔ عادل حیران رہ گیا۔ عورت ہوٹل میں چلی گئی اور عادل زمین پر پیسے ڈھونڈنے لگا۔ اچانک اسے وہی ہار زمین پر پڑا ملا۔ اس نے جلدی سے ہار اٹھایا اور سوچا کہ اسے بیچ کر وہ اس کی امی کی زندگی بدل جائے گی، مگر پھر امی کی نصیحت یاد آئی، بیٹا ایمانداری سے جیو، دوسروں کے مال پر حق نہیں۔ عادل کے قدم رک گئے۔ اس نے سوچا کہ یہ ہار اس عورت کا ہے، واپس کرنا چاہیے۔ وہ ہوٹل کے گارڈ کے پاس گیا۔ گارڈ نے اسے روک لیا اور کہا، بچے کہاں جا رہے ہو؟ عادل نے کہا، انکل ایک خاتون سے ضروری بات کرنی ہے، مگر گارڈ نے اس کو پھٹے کپڑے دے کر ڈانٹ دیا، اندر کوئی تمہیں نہیں جانتا، باہر نکلو۔ عادل ڈر کر سڑک کے پاس جا بیٹھا۔ اس نے سوچا کہ گارڈ کو ہار دینا خطرناک ہوگا۔ وہ خود عورت کا انتظار کرنے لگا۔ 1.5 گھنٹے بعد عورت باہر نکلی۔ عادل نے اسے روکا اور کہا، آپ کا ہار؟ عورت جس کا نام نازیہ تھا حیران ہو گئی۔ یہ ہار اس کے مرحوم شوہر کی آخری نشانی تھی۔ اس نے عادل سے پوچھا، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ عادل نے ساری بات بتائی۔ نازیہ نے پیسے نکال کر عادل کو دینے کی کوشش کی مگر عادل نے کہا، امی کہتی ہیں کہ دوسروں کا مال نہیں لینا۔ نازیہ متاثر ہوئی اور عادل سے اس کی کہانی سنی۔ نازیہ عادل کو اپنی گاڑی میں بستی لے گئی۔ وہاں سائرہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ نازیہ نے سائرہ کو کھانا کھلایا اور کہا، آپ نے اپنے بیٹے کو بہت اچھے اصول سکھائے، اسی وجہ سے مجھے میرا ہار ملا۔ سائرہ بولی، ہم غریبوں کے پاس بس ایمانداری ہے۔ نازیہ نے سائرہ کی حالت دیکھی اور کہا، اگر آپ دونوں میرے ساتھ رہیں تو اچھا ہوگا، میں اکیلی ہوں، میرا کوئی نہیں۔ سائرہ نے پہلے انکار کیا مگر نازیہ نے کہا، میں عادل کو اچھے اسکول میں پڑھاؤں گی اور آپ کا علاج کرواؤں گی۔
جب آپ ٹھیک ہو جائیں تو میرے گھر کے کاموں میں مدد کر دینا۔ سائرہ نے اپنے شوہر کا خواب یاد کیا اور ہاں کر دی۔ نازیہ انہیں اپنے عالی شان بنگلے لے گئی۔ عادل اور سائرہ نے ایسا گھر پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ نازیہ نے سائرہ کا علاج کروایا اور عادل کو اچھے اسکول میں داخل کر دیا۔ عادل خوب محنت سے پڑھنے لگا۔ نازیہ کو عادل اپنا بیٹا لگنے لگا۔ آج وہ تینوں ایک خاندان کی طرح رہتے ہیں۔ عادل اچھی پڑھائی کر رہا ہے اور ان کی زندگی خوشحال ہے۔